جی سوال کیا گیا ہے کہ ظلم ہے اور آئے روز ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی، یہ ظلم تب ہی ختم ہو سکتا ہے جب ہم اپنے اندر عدل پیدا کر لیں، عدل و انصاف کو اپنے ہاں جگہ دے لیں۔ جب تک عدل اور انصاف یہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں بن جاتا، تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یوں تو یہ لفظ انصاف بظاہر بڑا چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اثر آفرینی ہے، وسعت ہے، ہماگیری ہے، اور جو کہ دونوں جہانوں پر محیط ہے۔ اس کے بطن سے ہر نیکی اور سعادت کے پھول کھلتے ہیں، امن اور سکون کے چشمے پھوٹتے ہیں، تحفظ اور حفاظت کا احساس ہوتا ہے، اور حصول حق کا یقین ہوتا ہے، جبکہ ناانصافی کے وجود سے فساد فی الارض، قتل و غارت، ایمان فروشی، دھونس، دھاندلی، ظلم اور اس قسم کی بھیانک بھوت نکل کر ہر سو ناچتے پھرتے۔ یاد رکھیے کہ ہم اپنی زندگی میں عدل کو لے کر آئیے، انصاف کو لے کر آئیے۔ جب تک عدل اور انصاف نہیں ہوگا، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ عدل یہ نہیں ہے کہ سب کو برابری میں تقسیم کیا جائے۔ عدل یہ ہے، اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ جیسے کہ ایک ماں ہے، اس ماں کے 5 بچے ہیں، ایک بچہ بڑا ہے، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا۔ اب ماں جب کھانا تقسیم کرتی ہے تو بڑے کو اس کی خوراک کے مطابق دیتی ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ اگر چھوٹا بچہ آدھی روٹی کھا کے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو بڑے بچے کا پیٹ بھی آدھی روٹی کھا کر ہی بھرے گا، نہیں نہ بھرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بچہ ہے وہ بڑا ہے، اس کی خوراک، اس کے ساتھ جو عدل ہے، اگر اس کی خوراک 2 روٹیاں ہیں تو اس کو 2 روٹیاں دینا ہی عدل ہے، اور چھوٹے بچے کی خوراک اگر آدھی روٹی ہے تو اس کو آدھی روٹی دینا ہی عدل ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں بھی حاکم وقت کو چاہیے کہ جو عدل کے پیروکار بنے پھرتے ہیں کہ ہم عدل والے ہیں، عدل والے ہیں، تو پھر عدل اس طرح سے ہوگا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف، یہ ہے سچ۔ یاد رکھیے، آپ سچ کے ساتھ بھی عدل کیجئے، دیانتداری، دولت کے ساتھ بھی عدل کیجئے، ایمان کے ساتھ بھی عدل کیجئے، ہر چیز میں عدل کیجئے۔ یاد رکھیے گا، اگر زندگی میں عدل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، حضور علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ رب تعالی نے عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مرد اور عورت کو انصاف کا حکم دیا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ہم انصاف کر رہے ہیں؟ ماں ہے تو وہ سوچے کہ میں انصاف کر رہی ہوں، باپ ہے تو باپ سوچے میں انصاف کر رہا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ انصاف ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ انصاف ہے، جہاں آپ کام کرتے ہیں اپنے کام کے ساتھ آپ انصاف کر رہے ہیں۔ اگر آپ معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، آپ ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو آپ پھر انصاف کیجئے، اپنے آپ سے انصاف کیجئے، اپنی روزمرہ زندگی میں آنے والے معاملات سے انصاف کیجئے، اپنی تاریک راتوں میں انصاف کیجئے اور دن کے اجالوں میں انصاف کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے، ملک کی تقدیر بدل جائے، معاشرے کی تقدیر بدل جائے، تو اگر تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے، رب کعبہ کے لیے کہتا ہوں، اگر معاشرے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہی
وہی حق امیر کا جو حق ہے ویسا ہی حق غریب کو ملے، تو اس کے لیے انصاف کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیے جب آپ نماز قائم کرتے ہیں تو وہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو بھائی ہمارا اسلام تو ہمیں عدل سکھاتا ہے، انصاف سکھاتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے انصاف کو چھوڑ دیا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے انصاف ہونا چاہیے مگر دوسروں کے لیے انصاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسروں کے انصاف کے لیے پیمانہ کوئی اور ہے اور اپنے انصاف کے لیے ہمارا پیمانہ کچھ اور ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے اور ہر ایک ذی شعوری انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو عدل کے معیار پر لے آئیے، عدل کے معیار پر اپنے آپ کو لے آئیے، اور عدل کو جب آپ معیار پہ لے آئیں گے یقین جانیے آپ کی قوم، ملک کی زندگی عدل کے ساتھ ایسے پروان چڑھے گی اور اتنا عروج ملے گا کہ دنیا کی سب سے بہترین قوم آپ ہوں گے۔ ہمارا اسلام روئے زمین کے چپے چپے پر پھیلا اور چپے چپے پر اگر حکومت تھی تو مسلمانوں کی حکومت تھی، حکومت تھی تو مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن آج کیا ہے؟ آج ہم اتنی بلندی پر جانے کے باوجود پستی کی طرف کیوں آ گئے؟ جہاں پورے عالم میں ڈنکا صرف اسلام کا بجتا تھا، دنیا کے چپے چپے پہ حکومت صرف اسلام کی تھی، آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ آج یہ پستی کیوں آ گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انصاف کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم نے عدل کرنا چھوڑ دیا۔ اور جب تک عدل نہیں ہوگا، جب تک انصاف نہیں ہوگا، میں سچ کہتا ہوں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی شعبے میں بھی ہیں آپ کامیاب نہیں ہوں گے، اگر عدل و انصاف کرنے والے ہیں تو ہر شعبے میں کامیاب ہیں۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں عدل کو لے کے آئیے، ظلم کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا۔